یہ قصہ ہے ایک ایسی سلطنت کا جس کا نام القدوس ثانی تھا، جہاں کا بادشاہ سلطان مراد اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا تھا۔ لیکن اسی دور میں ایک ظالم اور جابر حکمران ہلاکو خان ثانی نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس اسلامی سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب سلطان مراد کو خبر ملتی ہے کہ دشمن کی لاکھوں کی فوج سرحدوں پر پہنچ چکی ہے اور بستیوں کو جلاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ سلطان کی بیٹی عالیہ نہ صرف عبادت گزار تھی بلکہ وہ فن سپاہی گری میں بھی ماہر تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سلطنت خطرے میں ہے تو اس نے اپنے باپ سے کہا، بابا جان، اگر ہم آج خاموشی اختیار کی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسی رات شہزادی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نورانی گھڑ سوار اسے ایک پرانی ڈھال اور تلوار دے رہا ہے جس پر نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہوا ہے۔ جنگ کا طبل ہج چکا تھا۔ سلطان مراد اپنی چند ہزار جانصاروں کے ساتھ میدان جنگ میں نکلے۔ سامنے آنا ہوا تھا تو زمین کانپ اٹھی، تلواروں کے ٹکڑوں کی آواز آسمان تک جا رہی تھی۔ سلطان مراد کی فوج بہادری سے لڑی، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آہستہ آہستہ اسلامی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اسی دوران دشمن کے ایک تیر انداز نے سلطان مراد کے گھوڑے کو نشانہ بنایا اور سلطان زمین پر گر پڑے۔ دشمن کی فوج نے سلطان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہلاکو خان کا سپہ سالار اپنی تلوار نکال کر سلطان کی گردن کی طرف بڑھا۔ بستی کے لوگ دیواروں سے یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھے۔ شہزادی عالیہ جو دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن وہ بہت دور تھی۔ کیا سلطان مراد اس وار سے بچ پائیں گے؟ وہ نورانی تلوار اور ڈھال کہاں ہے جو شہزادی خواب میں دیکھی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو حاوی ہوئی جنگ کو حیب میں بدل دے گی؟ دشمن سپہ سالار نے جیسے ہی سلطان مراد کی گردن پر وار کرنے کے لیے تلوار بلند کی، اچانک آسمان سے ایک بجلی کڑکی۔ میدان جنگ میں اس قدر گرد و غبار اٹھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں دے رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی دھول کے بادلوں سے ایک گمنام گھڑ سوار برآمد ہوا۔ اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی تلوار تھی جس کا ذکر شہزادی عالیہ کے خواب میں تھا۔ اس گھڑ سوار نے ایک ہی وار میں دشمن کے سپہ سالار کی تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سلطان کو بحفاظت نکال کر پیچھے لے گیا۔ شہزادی عالیہ جب میدان میں پہنچی تو وہ اس پرسرار جنگجو کی مہارت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ اکیلے جنگجو دشمنوں کی صفوں میں اس طرح گھس گیا جیسے شیر بکھروں کے کنویں میں گھستا ہے۔ دشمن کی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ انہیں لگا کہ شاید مسلمان کی مدد کے لیے فرشتے اتر آئے، لیکن جیسے ہی سورج ڈلا وہ پرسرار جنگجو غائب ہو گیا۔ سلطان مراد زخمی حالت میں محل پہنچے تو خوشی کے بجائے ایک نئی مصیبت کھڑی تھی۔ سلطان کے اپنے ہی وزیر جعفر نے دشمن سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ جعفر نے رات کے اندھیرے میں قید خانے کے دروازے کھول دیے۔ دشمن کے چند خاص کمانڈر کو محفل کے خفیہ راستے سے اندر بلایا۔ ان کا مقصد شہزادی عالیہ کو اغوا کرنا تھا تاکہ سلطان کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ شہزادی عالیہ اپنے مصلے پر بیٹھی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی چہت سنائی دی۔ اسے احساس ہوا کہ محفل میں غدار گھس آئے ہیں۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور دیوار پر لکھی ایک آیت پر نظر ڈالی۔ اسے گھٹن کھڑی۔ اس کی زبان پر یہ شعر آ گیا، فضائے بیدار پیدا کر فرشتے تیری نصرت ہو کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اس شعر نے اس کے رگ و واب میں بجلی بھر دی۔ اس نے اکیلے ہی ان 5 سپاہیوں کا مقابلہ کیا اور اسے پکڑنے آئے تھے۔ لڑائی کے دوران شہزادی عالیہ نے ایک سپاہی کا نقاب الٹا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گمنام گھڑ سوار لگ رہا تھا جس نے میدان جنگ میں سلطان کی جان بچائی تھی۔ شہزادی شش شپن میں پڑ گئی۔ کیا وہ نجات دہندہ دراصل ایک غدار تھا یا دشمن کی کوئی بہت بڑی چال؟ ادھر محفل کے باہر ہلاکو خان کی اصل اور سب سے بڑی فوج نے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا تھا۔ قلعے کا دروازہ کمزور پڑ گیا تھا اور غدار وزیر جعفر نے سلطان کے کمرے تک پہنچنے کا راستہ پا لیا تھا۔ کیا شہزادی عالیہ اس پرسور جنگجو کا سچ جان پائے گی؟ کیا قلعہ دشمن کے قبضے میں چلا جائے گا اور غیبی تلوار اب کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ پرسرار جنگجو کا سچ۔ شہزادی عالیہ جب اس زخمی سپاہی کا نقاب
الٹاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ گمنام گھڑ سوار نہیں تھا بلکہ دشمن کا ایک مہرہ تھا جسے بالکل ویسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے تاکہ مسلمان میں بدگمانی پیدا ہو سکے۔ اسی لمحے اصل نقاب پوش جنگجو کھڑکی سے نمودار ہوا اور ایک ہی وار میں شہزادی پر حملہ آور ہونے والے غداروں کو ڈھیر کر دیتا ہے۔ وہ کوئی اور فرشتہ نہیں بلکہ سلطان مراد کا وہ وفادار سپاہی تھا جسے برسوں پہلے ایک مہم پر مرد سمجھ لیا گیا تھا، مگر اللہ نے اسے بچا لیا تھا تاکہ وہ اس گھٹن وقت میں کام آ سکے۔ ادھر وزیر جعفر سلطان مراد کے کمرے میں خنجر لے کر داخل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ وار کرنے بڑھتا ہے، سلطان جو بظاہر بے ہوش تھے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ سلطان مراد نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ محفل میں کوئی غدار ہے۔ سلطان گرج کر کہتے ہیں، جعفر، تو نے چاندی کے چند سکوں کے بدلے اپنی عقابت بیچ دی۔ اسی وقت شاہی محافظ کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ غدار وزیر کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، اسی قلعے کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا ہے جہاں وہ دشمن کو اشارہ کر رہے ہیں۔ اب وقت تھا آخری فیصلے کا۔ ہلاکو خان کی فوج نے قلعے کے دروازے توڑ دیے۔ وہ اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ سلطان مراد، شہزادی عالیہ اور پراسرار جنگجو اپنے بچے کچھے جانساروں کے ساتھ باہر نکلے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھنے لائق تھا۔ شہزادی عالیہ کے ہاتھ میں وہی نورانی تلوار تھی جو بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ میدان جنگ میں سلطان مراد نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر! اس نعرے کی گونج نے دشمن کے گھوڑے بدک کیے اور ان کے دلوں پہ ایسی ہیبت طاری کی کہ وہ اپنی تلواریں چلانا بھول گئے۔ شہزادی عالیہ اور گمنام جنگجوؤں نے دشمن کے لشکر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ہلاکو خان، جو اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، لیکن وہ دور نہ جا سکا اور اپنے ہی فوجیوں کے پاؤں تلے روند دیا گیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے فتح مبین کا اعلان ہو چکا تھا۔ القدوس ثانی کی سرزمین دشمن کے ناپاک قدموں سے پاک ہو چکی تھی۔ سلطان مراد نے میدان جنگ میں ہی سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے اسے گمنام جنگجوؤں کو گلے لگایا اور اپنی بیٹی کی بہادری کو سراہا۔ بستی کے وہ لوگ جو کل تک خوفزدہ تھے، آج خوشیاں کے آنسو بہانے لگے۔ سلطنت میں دربار عدل و انصاف کا دور شروع ہو گیا۔ وہ نورانی تلوار اور ڈال عجیب گھر میں رکھ دی گئی تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں، جب تک ایمان سلامت ہے کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ شہزادی عالیہ کی ہمت اور سلطان کے توکل نے ثابت کر دیا، حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، اور یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے۔